اختر شیرانی کا ایک مصرع جو مختلف موقعوں پر مختلف کوریڈورز میں یونیورسٹیوں میں بھی کالجوں میں بھی سنا بھی ہوا ہے اور وہ جملے بازی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. اور ان کی ایک مشہور نظم ہے جس کا وہ ٹیپ کا مصرع تھا کہ یہی وادی ہے اے ہمدم جہاں ریحانہ رہتی ہے. اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو اس وقت سوشل میڈیا نے جس چیز پہ ڈال دیا ہے ٹرینڈ سیٹنگ کرنے کا اور ٹرینڈ بنانے کا اور پھر ٹرینڈز کو فالو کرنے کا، جو رواج عام اور چلن بالکل سوچے سمجھے بغیر چل پڑا ہے، اور اب اس سے نہ حکومتوں کو مفر ہے، نہ معاشروں کو مفر ہے، اور نہ ہی سلیبرٹیز کو مفر ہے. اور خیر وہ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جیو جے کون والے اونج دے کھان والے. تو جب اس طرح کے بگ ٹٹ قسم کے آپ ٹرینڈ دینے والے ہوں گے تو آپ کے فالورز بھی اسی طرح کے ہوں گے، اور اس ساری جو کھچڑی پکے گی اس کے سر پہ جس کی ڈریسنگ ہوگی جن سلیبرٹیز کی، آلموسٹ ان کا بھی یہی کچھ ہوگا احوال. کہ ہوا کیا وہ آپ سن بھی چکے ہوں گے، ٹویٹر والے جو ہیں وہ بہت دیکھ کے پسند بھی کر رہے ہوں گے کہ انڈیا میں جو کسان ریلی چل رہی تھی اور ان کا احتجاج مسلسل چل رہا تھا، اس کے اوپر ایک ریحانہ نامی سنگر نے ٹویٹ کیا اور پھر چل سو چل. اور پھر بڑے بڑے جو نام ہیں میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے خاص طور پر، وہ پھر اس میں ایک ایک کر کے اترے. اور جب یہ سارا کچھ 24 گھنٹے میں ہو گیا، ہم نے بھی سنا، وہ ڈان کے پروگرام میں بھی یہ تفصیل چل رہی تھی، بلکہ وہ پورا پروگرام اسی کی نظر ہو گیا. تو سنتے سنتے سوچ جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کسی نے کھیر کھائی اور وہ اچھی تھی، تو اس نے کہا کہ کھیر اگر یہ ہے تو پھر ہم کیا کھاتے رہے ہیں آج تک، اور کھیر اگر وہ تھی تو پھر یہ کیا ہے جو آج ہم کھا رہے ہیں. آپ صورتحال کو الٹا کے چاہے اچھی کھیر کو ماضی میں رکھ دیں یا آپ حال میں لے آئیں، لیکن اس کا نتیجہ وہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ دنیا کی پریارٹیز بن چکی ہیں اور یہ انسانوں کے ہجوم ہیں جو پیچھے لگ کے اعتبار فراہم کر رہے ہیں ایک بالکل نان ایشو کو، یعنی کسانوں کا احتجاج اپنی ذات میں ایک ایشو ہوگا، لیکن اب ایشوز کے اوپر سٹینڈ لینے اور ایشوز میں سپورٹ کرنے کے لیے جو چلن عام ہوا ہے اس کو فالو کرتے وقت تو حیا آتی ہے، حیرت ہوتی ہے. بہت پہلے جب کسی بڑے کرکٹر یا کسی بڑے اس طرح کے کھلاڑی کے اوپر بڑے بڑے رنگین صفحات لکھے جاتے تھے، تو اس زمانے میں عبید اللہ علیم صاحب نے ایک جملہ کوائن کیا تھا، اور وہ ادبی علمی حلقوں میں جانا بھی گیا، کہ جو اس وقت سوسائٹی ہے وہ ٹخنے اور گھٹنے کے آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. دل اور دماغ والے جو ہیں ان کی تو کوئی ورتھ نہیں ہے، اور ان کے لیے گلیمر نہیں ہے. اب اگلا سوال ان صاحبان دل و دماغ کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب وہ ٹخنے اور گھٹنے کے لیول پہ اتر آئیں گے، یا جہاں بیٹھے ہیں وہاں آرام سے بیٹھے رہیں گے. کیونکہ جس کا نام سے وہ ٹویٹ شروع ہوئی اور پھر اس میں پہلے احتجاج آئے، پھر اس میں سپورٹ آئی، پھر ان دونوں کا دھڑوں کا آپس میں مقابلہ شروع ہوا، تو اس کو دیکھتے ہوئے عام جو جس آدمی کے سامنے واقعتاً کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں، اور جو یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ جا کدھر کو رہے ہیں، ہمارا کل کیا ہے، اور ہمارے کل کے لیے
ہمارے آج کی مصروفیات جو بھی ہیں وہ کیا آگے بھجوا رہی ہیں، کیا ان کا اثر آ رہا ہے، اور کیا ان ساری چیزوں پہ اپنی ساری انرجیز کو لگا کے اور پھر اس پہ خوش ہو کے سیلیبریٹ کر کے کیا ہم واقعتاً مطمئن ہو سکتے ہیں کہ کل سب خیر ہے، کل کو جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہو جائیں گے؟ اور اسی 5th جنریشن وار اور اسی طرح کی جو سوشل میڈیا کیمپینز ہیں وہ ہمیں انسانوں کو بحیثیت انسانیت، بحیثیت انسانی معاشرے کہیں کسی بننے لگائیں گے، کوئی ان کا حل نکلے گا، یا جو سچ مچ کے مسئلے آتے ہیں انسانوں کے لیے ان کی طرف بھی کوئی دھیان دے گا؟ اور وہ جو سوچنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جو لکھنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جو قبل از وقت چیزوں کو سمیل کر لیا کرتے تھے، محسوس کر لیا کرتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ ناصر کاظمی صاحب کا ایک شعر آ رہا ہے ذہن میں کہ رفتگاں کا نشان نہیں ملتا، اگ رہی ہے زمین پہ گھاس بہت۔ اگر انسانوں نے یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک طرف سے جو ہے وہ خبر ہوئی، بلکہ وہ فلوٹ کی گئی کہ کتا کان لے گیا ہے اور ساری مخلوق جو ہے وہ کتے کے پیچھے لٹ لے کے بھاگ کھڑی ہوئی ہے، اس حد تک جب لے آئے ہیں یہ جو سو کالڈ سلیبرٹیز ہیں، تو اب ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ آگے کہاں پہ منتج ہوگی بات۔ کئی سال پرانی بات ہے کہ وہ ایک دفعہ یہ جو ان کی پاکستان میں وہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں دونوں طرف کے، انڈیا اور پاکستان کے، تو وہ پھر اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج فلانا وفد جائے گا، آج پھر پاکستان سے فلاں خیر سگالی کے طور پر فنکار جائیں گے، اور یہ شعراء جا رہے ہیں، یہ رائٹرز آ رہے ہیں ادھر سے انڈیا سے۔ یہ ایک زمانے میں اس طرح کی ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی تھی، اور جنگ گروپ اور اس طرح کے وہ اس کے سپورٹر بھی تھے، امن کی آشا اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ وہ اب ظاہر ہے یہ چیزیں آتی ہیں پھر خود ہی منظر سے ہٹ جاتی ہیں، کیونکہ اس دیے کی لو بڑھانے والے بھی کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے دونوں طرف، اور اس کو مدھم کرنے اور اس کو منظر سے ہٹانے والے بھی ساتھ ساتھ اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک دفعہ وہاں لاہور میں کوئی کنسرٹ تھا یا کوئی ایسی گیدرنگ میں، جی کیا کسی نے، میرے ایک دوست ہی تھے، انہوں نے کہا جی کہ وہ وہاں پہ ایشوریہ رائے آئی ہوئی ہیں اور ہم جا رہے ہیں اور آپ بھی چلیں، تو فلاں فلاں پاس لے لیے ہیں، ریڈیو میں ہم تھے، وہ پی ٹی وی والے بھی ساتھ تھے۔ تو میں نے کہا میں تو کوئی نہیں جا رہا۔ تو انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جناب اس کنسرٹ کا پاس مل جانا اپنی ذات میں اتنا بڑا واقعہ ہے، اب کیوں نہیں جا رہے؟ تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جو جس کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ آپ کو جانتی ہے یا مجھے جانتی ہے، ہمارا اس سے تعارف ہی کوئی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس بندے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو آپ کا پتہ ہے، آپ 400 کلومیٹر خواہ مطلب سفر کر کے اس کے لیے جائیں۔ اس وقت ان کو تو خیر شاید سمجھ آئی یا نہیں، منہ بنا کے وہ دوست چلے گئے، لیکن ہمارا جو ذاتی طرز عمل ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ زمین غیر کو آباد نہیں کرتی ہے۔ جب بھی اس دل میں کوئی آیا تو محبوب آیا، کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی کمٹمنٹ کا لیول ہے، کوئی آپ کی وجہ اشتراک ہونی چاہیے، تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے۔ جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ بھاگ کھڑے ہوں تو کس لیے آپ ان کے سپورٹر بن جائیں، کس لیے آپ ان کے موب کا حصہ بن جائیں، کس لیے آپ کے سروں کو کاؤنٹ کر کے تو دوسرا دراصل یاسین تے لت رکھ کے او ٹپنا چاندے پار ہے۔ اس کے قصوروار تو آپ خود ہیں۔ آپ جو گلیمرس ایلیٹ ہے، جو ریلیجس ایلیٹ ہے، جو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اس کو آپ اپنے سر اور کندھے پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اس پہ پاؤں رکھ کے تو وہ آگے نکلیں، اور آپ کی گنتی کو کاؤنٹ کر کے تو اپنی حیثیت منوائیں، اور جب وہ اپنی حیثیت منوا چکے ہیں تو آپ کے ساتھ
قطع تعلقی میں پرائڈ لیں اور فخر کریں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا سامنے سامنے.